يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الماكرين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میری پیاری بہنوں اپنے فرینڈز اور سسٹرز کو ٹیگ کریے پلیز. کلاس سٹارٹ کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. آج جز 9 ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر, ان کے اہل عیال پر اور ان کے صحابہ پر. حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے, اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور تمام امور میں سے برے کام دین میں بدعت والے کام ہیں. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانفال آیت نمبر 29 سے لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ان تتقوا, اگر تم ڈرو گے اللہ سے, یجعل, بنا دے گا, لکم فرقانا ویکفر, بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. فرقان یعنی کہ کسوٹی. فرقان کے معنی ہوتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی کی صلاحیت. ویکفر, اور دور کر دے گا, انکم, تم سے, سیئاتکم, تمہاری برائیاں, ویغفر لکم, اور بخش دے گا تم کو, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ فضل والا ہے, بہت بڑا فضل والا ہے. ہم دیکھتے آ رہے ہیں سورۃ الانفال جب سے سٹارٹ ہوا ہے جنگ بدر کا تبصرہ چلا آ رہا ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اے مومنو, اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تم کو دین اور دنیا میں نجات دے دیں گے. فرقان سے مراد یہاں پر نجات یا مدد یا حق و باطل میں فیصلہ مراد ہے. فرقان سے مراد یہاں پر حق اور باطل کی اس کی توفیق ہوگی. تقوی کی زندگی میں بھلائی ہے. ہمارے چھوٹے سا دماغ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تقوی سے زندگی مشکل ہو جائے گی, یعنی کہ پورے کا پورا دین کی طرف آ جائیں گے تو مشکلات ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے. تقوی سے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے. تقوی اختیار کرو گے تو دو راہ جب سامنے آئیں گے تو حق کی راہ کون سی ہے فوری پتہ چلتا ہے. خود بخود برائی سے رک جاتے ہیں, برائی سے ہم دور ہو جاتے ہیں. تو تقوی کے بہت فائدے ہیں. ایک تو قوت بصیرت, یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دیں گے. اگر ہمارا تقوی مضبوط ہوگا تب اللہ تعالیٰ ہمیں فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت ہمیں دیں گے, یعنی حرام کو حرام جانیں گے اور حلال کو حلال. پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ برائیوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے. اور تیسرا گناہوں کی بخشش, یعنی کہ کسی سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے سچی توبہ کی تو بخشش ہوگی. پھر چوتھا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بڑا اجر ہوگا جو کوئی تقوی اختیار کرے گا, یعنی کہ تقوی کی زندگی گزارنا ہے ہمیں. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ تقوی کیا ہے, پہلے بھی ہم کئی دفعے ہم لے چکے ہیں.
تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں نیک کام کرنا اور اللہ کے ڈر سے برے کام چھوڑ دینا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ڈرو گے اللہ سے، بنا دے گا تمہارے لیے فرقان یعنی کہ کسوٹی بنا دے گا، اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو، اور بخش دے گا تم کو، اور اللہ فضل والا ہے بڑا۔ وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ، اور جب چالے چل رہے تھے آپ کے ساتھ وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لَيَثْبِتُوكَ تاکہ قید کر لے آپ کو، او یقتلوکا یا قتل کر دے آپ کا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، او یخرجوکا یا نکال دے آپ کو، وَيَمْكُرُونَ اور وہ چالے چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور تدبیر اللہ کی، اللہ تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 30 میں یہ اس وقت کا ذکر ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا مکے میں بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، آپ کو اذیت دے کر آپ کو وہاں سے نکالا اور تکلیفیں دی۔ تو کفار مکہ اور ضد میں آ گئے تھے کہ اب تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، دار الندوہ میں میٹنگ کی۔ وہ لوگ سوچنے لگے کہ اگر مسلمان ہجرت کر لے تو اور خطرہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا تھا، یعنی کہ مدینہ چلے گئے تھے سب سردار کفار کے، وہاں تھے سب جو سردار تھے کافروں کے جو سردار تھے۔ تو کسی نے کہا، یہاں دار الندوہ میں جو میٹنگ چل رہی ہے اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ زنجیر پہنا دیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کی پلاننگ کر رہے تھے۔ تو یہاں پر کچھ مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگ جب کر رہے تھے تو ابلیس بھی اس میں شامل تھا۔ کچھ نے کہا کہ جلا وطن کر دیتے ہیں تاکہ مکے میں یہ دین نہیں پھیلے گا، تو یہ بھی ریجیکٹ کیا گیا، یعنی کہ ابلیس بھی اس میں شامل تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ان کا کلام بہت جادو بیان ہے، ان کے کلام میں ایسا اثر رکھتا ہے کہ جہاں جائیں گے تاثیر پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ کافر بھی یہ مانتے تھے کہ قرآن سنتے ہیں جب تو ایک کیفیت الگ ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ یہی بات سے ڈر رہے تھے کہ اتنا جادو ہے، یعنی کہ اتنی کشش ہوتی ہے اس بیان میں، تو جہاں جائیں گے تاثیر ہو جائے گی اور لوگ ان سے متاثر ہو جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر یہ سب مل کر انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا، چلو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، زنجیر پہنا دیں گے یہ بھی نہیں، اچھا نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، چلو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایسا کریں گے تو ایسا کچھ نہ کچھ یہ لوگ ایک دوسرے کو روک رہے تھے۔ تو پھر یہ سب مل کر مکے پر حملہ وار ہو سکتے ہیں، یعنی کہ انہیں یہ خطرہ لگا کہ یہ سب پھر کیا کریں گے، باہر اگر نکال دیں گے تب، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھیں گے، جو آپ بیان کریں گے تو اس سے ضرور لوگ متاثر ہوں گے، اور پھر آپ کے چاہنے والے سب مل کر مکے پر حملہ کر سکتے ہیں۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار ہی حملہ کر کے جان سے ختم کر دیں گے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر قبیلے کا شخص ہوگا، تو عبد المناف ہر قبیلے سے لڑائی کا خطرہ نہیں مول سکتے، تو لا محالہ انہیں دیت قبول کرنی ہوگی، سب قبائل مل کر دیت ادا کر دیں گے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی۔ پھر وقت مقرر کیا گیا کہ فلاں رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں گے اور ایک بار حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ ان لوگوں کی پلاننگ، ان کی میٹنگ چل رہی تھی، کہاں پر، دار الندوہ میں، اور اسی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب وہاں پر ابلیس بھی تھا، تو ابلیس نے بھی یہی جواب دیا کہ اچھا، اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر چال کوئی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ سب قبائل میں سے ایک مل کر ایسے کریں گے۔ تو اسی بات کا ذکر یہاں اس آیت میں ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں۔ میں یہاں پر پھر آیت کی ٹرانسلیشن میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ کلیئرلی سمجھ میں آ جائے۔ اور جب چالیں چل رہے تھے آپ کے ساتھ، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تاکہ قید کر لے آپ کو یا قتل کر دے آپ کو یا نکال دے آپ کو، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یعنی کہ یہ لوگ چالیں چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر
فرما رہے تھے کسی طرح ان کی چال کو ناکام کرنا ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج کی رات بستر پر نہ سونا، اور کافروں کی سازش سے اطلاع دی۔ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے بستر پر نہ سوئے اور اسی وقت ہجرت کا حکم ملا۔ یعنی کہ نبیوں کو جب تک اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوتا تب تک ان کو اسی بستی میں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، حالانکہ کئی مسلمان ہجرت کر نکل گئے تھے، کیونکہ اب کافروں کا زور بہت بڑھ گیا تھا۔ یہ لوگ اور ظلم پر اتر آئے تھے کہ یہ لوگ اتنا ظلم کرنے لگے تھے۔ اب یہاں پر ایٹ لاسٹ انہوں نے ایسی چال چلی کہ قتل ہی کر ڈالیں گے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آ کر اطلاع دیے اور کہا کہ اب ہجرت کا حکم آ گیا ہے، اور کافروں کی سازش کی اطلاع دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنے بستر پر نہ سوئے، اور اسی وقت ہجرت کا حکم ملا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل کیا اور اپنی نعمتوں کا یہاں پر ذکر کیے، اور فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ کفار مشرکین چال چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کریں گے۔ اب یہاں پر یمکرون وہ چالیں چل رہے تھے، یہاں پر کافروں کے لیے یہ یمکرون چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ہم یہاں پر یمکرو تدبیر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہے یہ پازیٹیو ہے، کیونکہ ہم چالیں چل رہے ہیں، یہ سیم الفاظ یہاں پر استعمال نہیں ہوگا، بلکہ کافروں کے لیے کہ وہ چالیں چل رہے تھے اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر وہ کفار مشرکین چال چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کریں گے، اللہ سب سے بہتر ہے تدبیر کرنے میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبز چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، لوگ دروازے پہ دکھائی دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر مٹی لی، ان کی طرف پھینکی، اور ان کی آنکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیتیں تلاوت فرما رہے تھے کہ یاسین والقرآن الحکیم سے لے کر فَأَغْشَيْنَاهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے، تو اللہ نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا ترجمہ ہے یہ کہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیوار کھڑی کر دی تھی۔ آپ ہجرت کے لیے نکل گئے اور غار ثور میں جا پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ساتھ لیے تھے، یعنی کہ پہلے سے یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے، لیکن حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم ملے اور کب نکلے وہاں سے۔ تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مشرکین چال چلتے ہیں، ہم بھی اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ جب مشرکوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے تو ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ کسی نے خبر دی کہ تم لوگ سو رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کب کے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام کر دیا، یعنی کہ پورے گھر کو گھیر لیے تھے۔ تمام قبائل کے لوگ آ کر قتل کی سازش کے پلاننگ کیے۔ دیکھا انہوں نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں گھر میں، تو وہ لوگ انتظار کر رہے تھے، لیکن جب آپ باہر آئے سورہ یاسین کی آپ آیتیں تلاوت کر رہے تھے، اور مٹھی ان کی طرف ایک مٹھی ہاتھ میں لی اور ان کی طرف پھینکا، لیکن ان لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے پیچھے دیوار کھڑی کر دی تھی، تو وہ لوگ کچھ نہیں دیکھے۔ تو یہاں پر یہی ذکر ہے کہ وہ لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے، لیکن اللہ کی تدبیر کیا ہے، یہ بیسٹ پلان ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ بیسٹ پلان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کے آنکھوں کے سامنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلوا لیا، ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ آگے اگر آپ سیرت میں پڑھیں گے اس کے ڈیٹیلز تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لے کر گئے، اور وہاں پر غار ثور میں اتنے قریب تک پہنچ گئے تھے کافر کہ جھکتے تو نظر آ جاتے، لیکن تقویٰ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑا پریشان ہونے لگے تو کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم دو کے ساتھ اللہ ہے،
تو پھر ہم کو کس بات کی فکر ہے؟ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں. اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو اس آیت کا یہ مفہوم یہی ہے کہ وہ لوگ چال چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام چالوں کو جو ہے ناکامیاب کر دیے، اور اللہ کی تدبیر، اللہ کا پلان بیسٹ ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر، یعنی کہ کفار مکہ پر پڑھی جاتی ہے آیاتنا، ہماری آیات، قالوا، انہوں نے کہا، قد سمعنا، تحقیق سن لیا ہم نے، لو نشاء، اگر ہم چاہے، لقلنا، البتہ ہم بھی کہے، مثل ھذا، اسی کے مانند جیسا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی. اب یہاں پر قریش قرآن سن کر باطل دعویٰ کرتے ہیں کہ چاہے تو ہم بھی ایسا کہہ دے، یعنی کہ قرآن جب یہ لوگ سنتے تو کہتے کہ یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ صرف ان کے دعوے ہے. قرآن میں بار بار ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ ایک ایسی صورت بنا کر لے کر آؤ، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے. کہتے ہیں کہ یہ کہنے والا نضر بن حارث تھا، یہ بے دین بلد فارس گیا ہوا تھا، اور وہاں کے ایرانی بادشاہوں رستم کی تاریخ پڑھتا ہوا تھا وہاں پر. اور جب واپس ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہوئی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن سناتے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرتے تو یہ کمبخت بیٹھ جاتا اور ایرانی بادشاہوں کی تعریف سناتا اور کہتا کہ کس نے اچھا قصہ خوانی کی ہے، تو میں نے یا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایسے سوال پوچھتا. جنگ بدر میں اس کی بھی گردن اڑا دی گئی، یعنی کہ جتنوں نے ستایا، جتنوں نے تکلیف دی، تو یعنی کہ جنگ بدر ایک ایسی فتح ملی کہ تمام یہ مین جو سردار تھے، یہ لوگ جنگ بدر میں یہ لوگ ختم کر دیے گئے ہیں. تو یہاں پر یہی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان پر پڑھی جاتی ہے ہماری آیات، انہوں نے کہا تحقیق سن لیا، اگر ہم چاہے، البتہ ہم بھی کہیں اسی کے مانند، یعنی کہ اس جیسے ہم بھی کہہ سکتے ہیں، نہیں یہ مگر یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی، یعنی کہ یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا. لیکن قرآن میں بار بار چیلنج دیا گیا، کیونکہ عربس میں یہ لوگ پوئٹری میں، اس میں عرب کی جو یہ زبان تھی، اس میں یہ لوگ ماہر تھے. تو جس وقت پر جو بھیجایا جاتا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت پر جادو عروج پر تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دی گئی، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اچھا یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے نبی ہے. تو اسی طرح یہاں پر جب پوئٹری بہت عروج پر تھی، تب وہ لوگ ایسا کہنے لگے کہ ہم بھی لے کر آئیں گے، اور اس نے کیا بھی ایسے، لیکن خود عربز نے اس کو وہ کر دیا کہ یہ مطلب صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں. مطلب انہوں نے چیلنج وہ کیا، لیکن آج تک بھی کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکا. آج تک بھی اس چیلنج، اس کلام کا آج تک بھی کوئی بھی نہیں لا سکے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. وہ لوگ صرف ان کی کہنے کی باتیں ہیں، یہ تمام ان کی کہنے کی باتیں ہیں کہ ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہم بھی ایسا لا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ آج تک بھی کوئی بھی یہ دعوے میں پورا نہیں ہوا. حالانکہ قرآن میں بہت دفعے چیلنج ہوا ہے کہ ایک سورت لے کر آؤ، کم از کم اتنی آیتیں لے کر آؤ، پھر بھی وہ لوگ اس میں فیل ہو چکے. اب یہاں پر نہ پہلے اہل مکہ نہیں لا سکے، نہ آج تک بھی دشمن دین جو ہے آج تک بھی چیلنج، یہ اوپن چیلنج ہے قیامت تک کے لیے، اور ایسا کر بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو کوئی ایسا کلام نہیں لا سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ بتایا گیا صرف یہ قصے کہانیاں ہیں. ان لوگوں کا ایسا ماننا تھا قصے کہانیاں ہیں پہلوں کی، لیکن ہمیں کیسے لینا ہے؟ ہمیں یہ قصے کہانیاں نہیں، بلکہ یہ عبرت کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جو پہلی قوموں نے کیا ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف سٹوری ٹائپ سن کر اچھا ان کی قوم نے یہ گناہ کیا تھا، ان کی قوم نے ایسا کیا، نہیں، بلکہ عبرت حاصل کرنا ہے کہ ہم وہ گناہ نہ کریں جو پہلی قوموں نے کیا، اللہ کے عذاب آیا ان پر، تو ہم وہ نہیں کرنا ہے. پھر آیت نمبر 32 میں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب کہا انہوں نے، اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا، اگر ہے یہ قرآن، هو الحق، وہی حق، من عندک، تیرے پاس سے، فامطر، تو برسا، علینا، ہم پر، حجارۃ من السماء، پتھر آسمان سے، اویتینا،
یا لے آ ہمارے پاس بھی عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ابو جہل نے خود دعا کی تھی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کافروں نے تنزیہ طور پر مسلمانوں کو یہ سنایا تھا، یہ بات سنائی تھی کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ سچے ہیں اور تم لوگ غلط ہو۔ تو یہاں پر اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ اگر ہے یہ قرآن، یعنی کہ یہ حق ہے تیرے پاس سے، تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے، یا لیا ہمارے پاس دردناک عذاب۔ تو یہ لوگ ایسا ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جیسے ابو جہل بھی جنگ بدر کے لیے جب نکلا، اس نے بھی یہی کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر یہی کہا تھا کہ جو حق پر ہے اس کو قائم رکھ، اور جو حق پر نہیں ہے اس کو ختم کر دے۔ تو یہ لوگ خود کافر مانگتے تھے۔ اب ان لوگوں کو یہ تھا، کافروں کو، کہ اچھا ہم اگر غلط ہے تو پھر ہم پر کیوں عذاب نہیں آ رہا کچھ بھی، اور مطلب یہ سامنے اگر ہم اتنا ظلم کرتے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں ظلم پر، تو یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، مسلمانوں کو ایسے سنا رہے تھے کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا کیونکہ ہم سچے ہیں اور تم لوگ غلط ہو، تم جھوٹے ہو۔ پھر آیت نمبر 33 میں آتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور تم ان کے اندر ہو، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ معذبہم کے عذاب دینے والا ان کو، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کرتے ہوں۔ تو میری بہنوں یہ غور سے سنیے اس آیت کو، جب کسی بستی میں رسول ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے، یعنی کہ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے، اور نہیں اللہ ہے کہ عذاب دے ان کو اور تم ان کے اندر موجود ہو، یعنی کہ تم ان کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول ان میں تھے اسی لیے عذاب نہیں بھیجا گیا، اور مکے والوں کے درمیان موجود تھے اسی لیے عذاب نہیں بھیجا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر قرآن تیری طرف سے نازل ہوا، سچا کلام ہے، تو آسمان سے پتھروں کی بارش بھیج یا کوئی عذاب بھیج۔ اسی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت میں دو امن چیزیں اتاری ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی اور فرمایا، جب میں دنیا سے چلا گیا تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ دیکھیں پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو امن چیزیں اتاری گئی، یہ حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ جب تک کافروں کے بیچ میں آپ موجود تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی عذاب نہیں بھیجا، تاکہ انہوں نے بہت نافرمانی کی، وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا گیا تو تمہارے لیے امن کی چیز استغفار کو قیامت تک کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ تو یہاں پر اور اس آیت کا کنٹینیوشن ہم دیکھتے ہیں کہ اور آپ ان کے اندر ہو، آپ ان کے پاس ہو، اور نہیں ہے اللہ کے عذاب دینے والا ان کو، اور وہ استغفار کرتے ہوں، کہ استغفار بھی کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی قوم میں استغفار کرنے والے جب تک موجود ہوں گے تو اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجیں گے جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے۔ تو کچھ ایسے لوگ لازمی ہونا چاہیے ایسی قوموں میں، وہاں پر عذاب نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 34، یہاں سے ہم کو استغفار کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے، تو ہم کو ڈیلی اپنے لائف میں کیسے بھی استغفار کو ہمارے زندگی میں شامل کر لینا چاہیے۔ ڈیلی ہم کو استغفار، کسی بھی طرح اپنے گناہوں کی بخشش ہم کو مانگتے رہنا ہے۔ ایٹ لیسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 70 مرتبہ، جبکہ آپ کے گناہ تمام معاف ہو چکے، 70 مرتبہ استغفار کرتے، تو ہمیں تو کہیں سے زیادہ کرنا ہے، منیمم ایٹ لیسٹ 70 ٹائمز تو کرنے کا ارادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ، اور کیا ہے ان کو کہ عذاب دے گا اللہ وَهُمْ يُصَدُّونَ، حالانکہ وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام، مسجد حرم سے، وَمَا كَانُوا، اور نہ تھے وہ، اولیاءہ، اس کے اولیاء، یعنی کہ متولی، ان اولیاءہ، اور نہیں اس کے متولی، الا مگر متقون، تقوی والے، ولکن اکثرہم، لیکن اکثر ان میں سے، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ تو وہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو
کعبہ کے متولی ہے، یعنی کہ قریش یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو کعبہ کے متولی ہے اور ہم جائز حقدار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقدار تو وہ ہے جو شرک نہیں کرتے۔ اگر تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جائز متولی ہو، بلکہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، کیونکہ ان میں استغفار کرنے والے موجود ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ قریش یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں، اسی لیے ہم پر عذاب نہیں آتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونا ضروری ہے، نہ کہ اولاد میں سے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو کر اگر شرک کرتے ہیں تب ان کے لیے معافی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونا لازمی ہے۔ تو مشرک لوگ کعبے کے متولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے، وہی کعبے کے متولی ہوں گے، یہی اس آیت میں سمجھایا جا رہا ہے۔ اور کیا ہے ان کو کہ نہ عذاب دے گا ان کو اللہ، حالانکہ وہ روکتے ہیں ان کو مسجد حرم سے، یعنی کہ کعبے میں، جب پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ کعبۃ اللہ میں، حرم شریف میں جب جا کے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ لوگ اذیتیں دیتے، تکلیف دیتے، اور نہ تھے وہ اس کے اولیاء، یعنی کہ نہیں تھے وہ ان کے متولی نہیں تھے، یعنی کہ وہ لوگ گارڈینس وغیرہ وہ لوگ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ نہیں اس کے متولی مگر تقوی والے، لیکن اکثر ان میں سے یہ علم نہیں رکھتے۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو ہم متولی ہے، ہم گارڈینس ہیں، ہم یہاں پر، یعنی کہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے وہ لوگ، تو وہ لوگ سمجھنے لگے کہ ہم تو بہت وہ ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے، تقوی رکھنا ہے، یہ زیادہ ضروری ہے، اور یہ لوگ ایسے لوگ متولی نہیں ہو سکتے خانہ کعبہ کے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے، تب وہی کعبے کے متولی ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 35 میں آتا ہے کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور نہ تھی ان کی نماز عند البیت الا مکاؤ کے پاس اس گھر کے، مگر سیٹیاں، مکاؤ سیٹیاں، و تصدیتاً اور تھالی بجانا، فذوقوا پس چکھو العذاب عذاب، بما کنتم تکفرون بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 35 میں کہ یہاں پر کہ تمہاری نمازیں کیسی تھی، تمہاری نمازیں ایسی تھی، تم کعبے کے تم متولی، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم کعبے کے متولی ہو، لیکن تمہاری نمازیں کیسی تھی کہ تمہاری نمازیں ایسی تھی اس گھر کے سامنے، اللہ کے گھر کے سامنے ایسی تھی کہ تم سیٹیاں بجاتے، تھالیاں پیٹتے، تمہارا تو تھالیاں بجانا یہ کام تھا، پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اب تم چکھو عذاب۔ تو بدر میں جو ہوا اب مزہ چکھو، یہاں بتایا گیا ہے کہ بدر میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جنگ بدر میں جو شکست ہوئی یہ اس کا بدلہ ہے، کیونکہ جب ان کو عزت دی گئی، ان کو مقام دیا گیا، انہوں نے وہ مقام، وہ عزت انہوں نے نہیں وہ رکھی، کیونکہ وہ لوگ ایسا کرتے، نماز ایسی پڑھتے کہ سیٹیاں، تھالیاں انہوں نے اپنی طرف سے دین میں ایجاد کر لی۔ جنگ بدر میں جو شکست ہوئی یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پس چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ تو جنگ بدر میں جو شکست ہوئی یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم نے حق کا انکار کیا، اسلام کے رسول کی بات نہیں مانی، تو یہ بدلہ ہے۔ تم جائز متولی ہو تو کیسے تمہاری نمازیں تھی کعبۃ اللہ کے سامنے، تھالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے ہو، عبادت بھی عجیب طریقے سے کرتے ہو، طواف بھی کرتے ہو تو برہنہ ہو کر کرتے ہو، انہی چیزوں کا نام عبادت رکھ دیا، یعنی کہ خود اپنی مرضی سے عبادت یہ لوگ رکھ دیے، حالانکہ طواف کرتے تو ننگا طواف کرتے، تو انہی چیزوں کا انہوں نے عبادت نام رکھ دیا۔ وہ لوگ سوچ بھی رہے تھے کہ ہم بھی سچے ہیں اس لیے عذاب نہیں آ رہا، نہ آسمان سے پتھر برستے ہیں نہ زلزلہ، لیکن جنگ بدر بھی ایک عذاب کی ہی شکل تھی کافروں کے لیے۔ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت نے انہیں شکست دی تھی اللہ کی مدد سے، پھر کفار اپنا مال لگا کر اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ جنگ بدر میں کتنا مال لگا تھا ان لوگوں کا، 1000 لشکر، اس کا کھانا پینے کا خرچہ، روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، یہ لوگ اتنا لمبا سفر، رات میں ان کی محفلیں جمتی، شراب چلتے رہتی ان کے لیے،
ایسا مطلب گانے بجانے والیاں کو لے کر یہ لوگ جنگ پر نکلے تھے، ان کے لیے یہ ایک حسرت کا باعث بن گیا کہ جو مال جان لگائی پھر آخرت میں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر آگے بھی جنگ احد میں بھی، جنگ احزاب میں بہت سارا مال لگایا، یہ سب نقصان حسرت کا باعث بن جائیں گے، یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، بس حسرت رہ گئی ہے۔ یہی اس آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 36 میں، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے اموالہم، اپنے مالوں کو، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ روکے اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا، پس عنقریب وہ خرچ کریں گے اس کو، ثم تکون، پھر ہو جائے گا، علیہم ان پر، حسرتاً حسرت کا سبب، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا طرف جہنم کے اکٹھا کیے جائیں گے، یعنی کہ جتنا انہوں نے اپنی جانیں بھی دی، مال دیا، اتنا سب کچھ انہوں نے کیا، پھر بھی یہ کیا ہے، یہ حسرت کا باعث بن گیا، کیونکہ آخرت میں ان کو اس کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ انہیں یہاں پہ بھی شکست ہوئی، یہاں پہ جان گئی، اور وہاں پر آخرت میں بھی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیمیز اللہ، تاکہ الگ کر دے اللہ، الخبیثہ، ناپاک کو، من الطیب، پاکیزہ سے، یعنی کہ ناپاک کو کافر سے، پاکیزہ مومن، من الطیب، طیب کیا ہے، مومن ہے، یہاں پر ناپاک کافر کو بتایا گیا ہے، وَيَجْعَلَ، اور کر دے، الخبیثہ ناپاک کو، بعضہ اس کے بعض کو، علی بعض طرف بعض کے، فَيَرْكُمَاهُ پھر جمع کر دے اس کو، جمیعاً سارے کا سارا، فَيَجْعَلَهُ پھر ڈال دے اس کو، فی جہنم جہنم میں، اولئک ھم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں خسارہ پانے والے ہیں۔ تو سارے کوشش سب بیکار ہوئی ان کی۔ اب دیکھیے فار ایگزامپل سمجھنے کے لیے کہ ہم کھانا بناتے ہیں، اگر ہم کھانا بناتے ہیں اگر صحیح نہیں بنا تو ہمیں کیسا ہوگا، دیکھیے کہ ہم کو ایسا محسوس ہوگا، ہم کو بہت افسوس ہوگا کہ ہم نے کھانا بنایا ہے لیکن ساری محنت بیکار ہو گئی ہے۔ ہاں مطلب تصور کریے کہ ہم مطلب فار ایگزامپل اگر ایک دفعہ ہم پریپریشن کر رہے ہیں کوئی چیز بنانے کے لیے، اگر وہ صحیح نہیں بنا اور گھر کے کوئی لوگ نہیں کھائے تو کیسا ہوگا ہم کو کہ اچھا میں نے اتنی محنت کی، اتنا اس پہ خرچ بھی ہوا، محنت بھی لگی، بیکار ہو گئی تمام محنت۔ تو تصور کریے کہ پوری زندگی کا سرمایہ بیکار ہو گیا ان لوگوں کا، کافروں کا زندگی بھر کا، کیونکہ اتنا یہ قافلہ لے کر یہ لوگ چلے تھے، سب کچھ لگا دیا تھا ان لوگوں نے، حالت تک کہ جو مسلمانوں کا جو مال تھا وہ بھی انہوں نے لے کر جنگ کے لیے لگا دیا تھا، تو سارا کا سارا ان کی محنت بیکار ہو گئی، تو الٹا جہنم میں جائیں گے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد میں۔ اب مسلمان کیا ہے، جو اگر جان سے گئے تب بھی ان کا فائدہ ہے، انہیں شہید کا درجہ ملے گا، اگر جو بچ گئے ان کو مقام ملے گا کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں جنگ پر گئے، اور پھر مال غنیمت میں ملی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بخشش اور جنت ہوگی۔ تو اب یہاں پر ان کافروں کا کیا ہے، ان کی تو تمام چیزیں بیکار ہو گئی، ضائع ہو گئی، ان کا تمام زندگی کا جتنا انہوں نے جمع کیا تھا سرمایہ سب بیکار ہو گیا، الٹا جہنم میں جائیں گے، ڈھیر کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اگر کوئی بھی کام کرے تو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کوئی کام کرے، اگر ہم ہماری محنت بھی لگاتے ہیں، ہم ہمارا مال لگاتے ہیں، تو سوچ سمجھ کر لگانا چاہیے کہ کیا میں اللہ کی راہ میں لگا رہی ہوں، کیا میرا یہ فائدہ ہے آخرت میں، اگر میں وقت لگاتی ہوں، میری محنت لگاتی ہوں، تو کیا یہ میرے آخرت میں یہ فائدہ ہوگا اس چیز سے، یہ ضرور ہم کو سوچنا چاہیے، اس سے یہی ہم کو سبق ملتا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں بہت سکھاتی ہے۔ آج مسلمان بہت کام کرتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے ثابت رہے، نہ ایڈیشن ہو نہ سبٹریکشن ہو دین میں، ورنہ سب بیکار ہو جائے گا۔ کئی لوگ اتنی محنت کرتے ہیں بدعت کے کام لے کر، فار ایگزامپل کنڈے، 11ویں وغیرہ یہ سب کرتے ہیں، جو دین میں اس کا کوئی ہے نہیں حصہ، محنت بھی لگ رہی ہے، مال بھی لگ رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، اور دین میں کوئی بھی نئی چیز ایکسیپٹ نہیں ہوگی،
جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے جو چیز ثابت ہے وہی کرنا ہے، وہی ایکسیپٹڈ ہوگی. ورنہ اس سے ہم کو سبق لینا ہے کہ میں محنت کر رہی ہوں، اتنا پیسہ لگا رہی ہوں اللہ کی راہ میں، تو اچھے طریقے سے ہم کر دیں، نہ کہ جو بدعت کے کاموں میں اس میں لگا کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ ہم جیسا پڑھتے آ رہے ہیں کہ کلو بدعت ضلالۃ کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. تو جہنم میں بھی جائیں گے سب محنت کر کے. تو پھر یہ کیا ہے، یہ اس میں ایک یہی ہو جائے گا، حسرت ہو جائے گی کہ اچھا میں نے اتنا سب کچھ کیا، یہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا. تو ابھی جان لے، اب وقت ہے ہمارے پاس، ہم کو جاننا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اکارڈنگ ٹو قرآن اور سننا ہے، تو ہم کو وہی آگے بڑھانا ہے، وہی لے کر چلنا ہے. پھر آیت نمبر 38 میں آتا ہے قل الذین کفروا، کہہ دیجیے ان لوگوں کے لیے کفر جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائے، یغفر لہم، بخش دیا جائے گا ان کو، ما قد سلف، جو پہلے ہو گیا، وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ پلٹیں گے، فقط و تحقیق مدت گزر چکی، سنت الاولین، سنت پہلوں کی. یعنی کہ ابھی بھی ان لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ تو بخش دیا جائے گا. یعنی کہ جنگ بدر کے بعد میں بھی ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ اگر اب باز آ جاؤ گے، توبہ کر لو گے تو بخش دیا جائے گا. ویسے اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو فتح مکہ کے وقت بھی کئی لوگ ایمان لے کر آئے. یعنی کہ جتنے بھی لوگ اگر پہلے اپوزٹ تھے، یعنی کہ مسلمان کے اپوزیشن پارٹی میں بھی تھے، لیکن فتح مکہ کے وقت یہ لوگ بھی، انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کی اور یہ لوگ ایمان لے کر آئے، تو ان کی قبول ہو گئی نا، ان کی توبہ قبول ہو گئی. تو پھر یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر باز نہ آئے تو تم پر بھی ویسا عذاب آئے گا جو پہلے کے کافر قوموں پر آیا تھا، پہلے کے سرکش قوم جیسے عاد اور سمود کی قومیں تھی، یا پھر غزوہ بدر میں کیا حال ہوا ہے ویسے ہی حال ہوگا. تو اب بھی وقت ہے. اس سے بھی ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی بھر ہم نے یہ کیا وہ کیا، گناہ کیے، تو اگر ہم کو اب وہ موقع مل رہا ہے تو فوری توبہ کرے، فوری توبہ کرے اللہ کی طرف، کیونکہ ابھی بھی وقت ہے. اگر ایک دفعہ آنکھیں جب بند ہو جائیں گی، ایک دفعہ اس دنیا سے جب نکل جائیں گے، تب پھر کوئی چانس نہیں ہوگا. تو اب جب موقع ملا ہے تو الحمدللہ کہہ کے اپنے تمام پچھلے جو کبیرہ صغیرہ جو بھی گناہ ہے سوچ کر اللہ سے معافی مانگ لینا ہے. جانے سے پہلے کیسے بھی معافی مانگنا ہے، استغفار کر کے جانا ہے ہم کو، یہ ہمارے لیے موقع ہے. آیت نمبر 39 وَقَاتِلُوهُمْ، اور جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے فتنتن، کوئی فتنہ، وَيَكُونُ الدِّينُ، اور ہو جائے دین، کُلُّهُ لِلَّهِ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے. فَإِنِ انتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں، بصیر، دیکھنے والا ہے. پھر وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم، مولا ہے تمہارا، نعم المولا، کتنا اچھا مولا ہے، ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے. تو یہاں پر ایک مومن کیوں جہاد کرتا ہے؟ دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ لڑتا ہے کہ دین پورا کا پورا خالص اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے. تو یہاں پر اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے. اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں. اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے. پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ان کے جو وہ عمل کر رہے ہیں دیکھنے والا ہے. اور اگر وہ منہ موڑ جائے تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ مولا ہے تمہارا، کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے. تو یہاں پر مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جب مومن جہاد کرتا ہے تو پھر صرف اور صرف اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے. مسلمان جنگ لڑنے کا مقصد اس کا کسی کی جان لینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ فی سبیل اللہ. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں رہے، اور آپ کو اور صحابہ اکرام کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی. ایون ان کو نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں تھی. نماز قرآن جب پڑھتے تو آپ کو اذیتیں دیے جاتے، تکلیفیں دیے جاتے، تب بھی آپ لوگ صبر کرتے رہے. مکی زندگی، مکی دور ایسا تھا، صبر اور صرف صبر کرتے رہے. یعنی کہ بیک ان کو آنسر دینے کا حکم نہیں ہوا تھا، تب تک وہ لوگ نہیں کرتے تھے.
اب دیکھیے اگر آج اپنے اوپر لیں گے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں کوئی اگر ہم کو تکلیف دیتا ہے تو پھر ہم کو کیسے محسوس ہوگا. آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, اگر ہم کو آ کے ناحق کے کوئی ہمارے گھر کے اندر گھس جائے اور خواہ کے مارے یا گھر سے نکال دے تو ہم کو کیسے ہوگا. تو یہ چیز دماغ میں رکھیے کہ مکی دور میں ان لوگوں نے اتنی تکلیفیں, اتنی اذیتیں سہی ہیں, لیکن ان کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ بیک ان کو آنسر نہیں دینا تھا. تو جب مسلمان مدینہ آئے تو ساری رکاوٹیں دور ہوئی, مسلمان آزاد تھے اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے. لیکن کافروں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا. اہل مکہ مکے میں تو انڈر میں تھے, انہوں نے کہا کہ مکے میں تو انڈر میں تھے, اب مدینہ میں آزاد ہو گئے تو اور آزادی سے عبادت کر رہے ہیں, اسی لیے وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. یعنی کہ یہاں پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ انیشیٹ نہیں کی تھی. سامنے والا حملہ کیا, سامنے والا آ رہا ہے تو بالکل تیار رہنا ہے. تو یہ دفاعی جنگ تھی, یعنی کہ سیلف ڈیفنس کی جنگ تھی یہ والی. تو مسلمان جہاد کرتے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے, نہ مال کے لیے, نہ ٹیریٹوریل ایکسپینشن کے لیے. اگر وہ دین قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ٹیکس ادا کیا جائے گا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہیں گے, مسلمانوں کی مخالفت نہ کریں گے. یعنی کہ کئی ایسے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تب ایسا تھا کہ کئی لوگ ایمان لے کر نہیں بھی آئے تھے, کئی لوگ ایمان لے کر آئے تھے. تو جو ایمان لے کر نہیں آتے, کئی قبائل تھے ایسے, تو ان کو ایسا تھا کہ ٹیکس دے کر, جزیہ دے کر رہنا ہے, مخالفت نہیں کرنا ہے مسلمانوں کی. تو الٹا یہ لوگ ان کی پروٹیکشن کریں گے کہ باہر سے کچھ حملہ کرے گا تو پھر یہ لوگ مسلمان خود پروٹیکشن کریں گے. تو جنگ انیشیٹ کرنے کی پرمیشن اسلام نہیں دیتی. کئی جگہ مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے, جہاد کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے. یہ بالکل یہ غلط بات ہے. ہمارا دین اسلام ہم کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر سامنے والا حملہ کرتا ہے تو جب ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل اگر سامنے والا مارے تب بھی ہم کو نہیں کرنا, ایسا نہیں ہے. ہمارا دین ہم کو بیوقوفی نہیں سکھاتا ہے, بلکہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ سامنے والے پر ہم کوئی ظلم نہ کرے, انیشیٹ نہ کرے, جا کر جنگ نہ کرے. لیکن کوئی ہم پر حملہ کرتا ہے تو ضرور ہم سیلف ڈیفنس میں ہم اپنے آپ کو ضرور بچا سکتے ہیں, ضرور جب ہم ان کو بیک رپلائی کر سکتے ہیں. جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کافر حملے کے لیے تیاری کر کے جنگ بدر کی تیاری کی تب یہ لوگ بھی آگے بڑھ کر آگے گئے تھے. پھر تو اس حال میں جنگ کیا جا سکتا ہے. تو فتنے کے معنی یہاں پر اسلام کے خلاف ہر وہ دشمنی کرنے والی کوشش جو اسلام کے لیے رکاوٹ ہونے ہیں, تو ایسی رکاوٹوں کو ہٹانے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. جہاد ایسا نہیں ہے, آج کل جہاد کے الگ ہی معنی ہو گئے ہیں کہ جہاد ٹیریٹوریل ایکسپینشن کے لیے یا پھر ٹیررزم کے نام پہ. ایسا نہیں ہے. ہمارا دین اسلام جہاد نہیں ہم کو سکھاتا ہے ہم کو, بلکہ جنگ انیشیٹ بھی نہیں کرنا ہے. اتنے اگر ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں, سیرہ میں اگر ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں تو اتنا جنگ کے رولز بھی بتائے گئے ہیں کہ کوئی بھی کسی کے بھی ایسے اتنے رولز نہیں ہیں کہ کسی پر عورتوں پر حملہ نہیں کرنا, بچوں پر نہیں کرنا ہے, جھاڑ نہیں کاٹنا ہے. اتنے رولز ہیں. جو آگے بڑھ کر ہمارا نقصان کرتا ہے اس کو روکنا ہے, سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو روکنا ہے, ایسے بتایا گیا ہے ہم کو. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی فتنہ. یعنی کہ اسلام کے یہ لوگ خلاف ہے, اسلام کو یہ لوگ اللہ کے دین کو روکنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. ان پہ جو اب ان کو موقع آیا تھا, مکے والوں کو اب موقع ملا تھا کہ یہ لوگ بیک آنسر دے. تو کچھ لوگ پہلے ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو جب یہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے, اب ان کو جنگ کا ہوا تو کچھ صحابی, کچھ مسلمان لوگ انہوں نے کہا کہ اب جب مکے میں جب ہمارے اتنے برے حالات تھے, ہم جب بیک آنسر کرنا چاہتے تھے تو جب روکا گیا, منع کیا گیا, اب جب یہاں کے سب کچھ نارمل ہے تو پھر یہاں پہ کیوں حکم ہو رہا ہے. تو اللہ کا فیصلہ, اللہ کا پلاننگ از دا بیسٹ پلاننگ. اللہ تعالیٰ دین کو قائم کرنا چاہتے تھے, جنگ بدر کی فتح دلانا چاہتے تھے, مسلمانوں کو عزت وہ رتبہ دلانا چاہتے تھے. اسی وجہ سے ان لوگوں کو حکم ہوا کہ جنگ کے لیے آگے بڑھو.
تو اب یہاں پر یہی فتنے کے معنی یہی ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی کہ اسلام کے خلاف جو بھی دشمنی کرتے ہیں تو وہ رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، اور ایسی رکاوٹوں کو ہٹانے کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور شروع سورہ انفال جب سے شروع ہوا ہے، ہم جنگ بدر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ بدری صحابی کا بہت بڑا مقام ہے، ان کے لیے تو جنت ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو خاص وظیفے مقرر تھے بدری صحابیوں کے لیے۔ پھر تقوی مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور ہمیں حکمت بھی عطا کریں گے اللہ تعالیٰ کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ تو مین تقوی رہنا چاہیے ہم میں، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ تقوی کیا ہے، اللہ کی محبت میں نیک کام کرنا اور اللہ کے ڈر سے برے کاموں سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ تو جب اگر ہمارا تقوی مضبوط ہوگا تو ہم کو اللہ تعالیٰ حکمت بھی عطا کریں گے، جیسے کہ ہم ابھی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں حکمت بھی عطا کریں گے، کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم اللہ کے دین کا کلمہ کیسے بلند کر سکتے ہیں، کیا سورسز ہے، کون سے سورسز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے، کچھ لوگ بدعت کی بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مائک استعمال نہیں کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا۔ نہیں، یہ تمام یہ چیزیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان سورسز کو ہم حلال طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم ایسے سورسز کو، یعنی کہ جہاں پہ حرام ہو رہا ہے ہم وہاں پہ حلال طریقے سے ہم ایسے سورسز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بدعت کا معنی جاننا چاہیے کہ دین میں نئی چیز ایجاد، یعنی کہ کوئی چیز اگر ترقی ہوتی ہے، کوئی سائنٹیفک ترقی کرتا ہے، کوئی سائنس میں ترقی کرتا ہے تو یہ بدعت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے عجیب سے بےخوانے سوالات کرتے ہیں کہ اچھا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلین میں نہیں سفر کیا تو پلین میں تم کرتے ہو تو پھر یہ بدعت ہے۔ پہلے جان لو کہ بدعت ہے کیا۔ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کریں گے تو وہ بدعت ہے۔ اگر ہم لوگ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، دنیا اگر ترقی پہ جاتی ہے تو حلال دائرے میں رہ کر ہم ضرور ترقی ہم کر سکتے ہیں، ضرور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا دین ہم کو ایسی چیزوں میں نہیں روکتا ہے۔ کیا سورسز ہے، اس سورسز کو استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھیے، اب جیسے کہ اب وائرس وغیرہ کا ہے، ہم کو آن لائن ان پرسن ہمارے یہاں بیانات لیکچرز ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ خود کی اپنی جان کو بھی وہ اس میں ڈال کر، رسک میں ڈال کر، سامنے والوں کو بلا کر نہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمارا دین ہم کو بیوقوفی نہیں سکھاتا، بلکہ ہم کو انٹیلیجنٹ رہنا ہے، یہ سکھاتا ہے ہم کو کہ کس طریقے سے کیسے سورسز استعمال کیا جائے، کیسے ہم فیسلٹیز لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں، یہ دنیا خود ہی، یہ تمام دنیا کے اندر کی جتنی بھی چیزیں تمام یہ اللہ کی چیزیں ہیں۔ کوئی مطلب کہتے کہ اچھا انہوں نے انوینٹ کیا، انہوں نے کیا، نہیں، یہ بلکہ یہ جو علم دیا بھی گیا ہے، شروع سے آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا ہے، تو یہ نسل بعد نسل ہوتے 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 جتنے یہ سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں، یہ جو آئنسٹائن ہو، جو بھی ہو، یہ لوگ جو بھی ہے، جو یہ علم جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا ہے وہی انہیریٹ کرتے ہوئے یہ سب اپنے علم لے کر آئے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ہماری قوم اتنا آگے اب کی جو ہے، پہلے تو مسلمان پھر بھی آگے بڑھتے تھے، نئی نئی سائنٹیفک ڈسکوریز وغیرہ اس میں، لیکن اب جو ہے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان پیچھے ہو رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں خود اتنے سائنٹیفک چیزیں ہیں، اگر ہم غور کریں گے تو ضرور مسلمان قوم ہماری ترقی کرے گی۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے، صحیح سورسز ہم استعمال کر سکتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے۔ اللہ کی راہ میں کیسے ہم لگائے، یعنی کہ اپنی مال ہو، اپنی جان ہو، اپنا جتنا وقت ہو، سب اللہ کی راہ میں لگانا ہے، اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی کہ ہم کو کوشش کرنا ہے۔ یہاں پر ہم کافر تک جا ہی نہیں سک رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مسلمانوں میں ہی اصلاح کا کام چل رہا ہے۔ مسلمانوں میں خود اتنے شرک اور بدعت میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم کو وہاں پہ ایکچولی ہم کو خود مسلمانوں کو پوروں کو مل کر مطلب قرآن کو جاننا ہے، سیکھنا ہے، پھر ہم کو آگے جا کے دعویٰ کا کام کرنا ہے۔ تو ہم سب بہنیں ایک ساتھ مل کر کریں گے تو کچھ ہوگا، اکیلوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے دین کو کس طریقے سے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اس زمانے میں اگر ہم پیدا ہوتے تو ہم بھی جہاد کرتے، تو آج کے زمانے میں کریے نا، علم سیکھیے۔ عورتوں کے لیے یہی ہے، علم سیکھنا، جانا، یہ جہاد ہے یہ۔ تو یہاں پر سیکھیے، سیکھ کر آگے بڑھائیے، دین اسلام کو آگے بڑھائیے، اللہ کی راہ میں کام کریے، اپنا وقت کو غنیمت جانیے کہ میں چلو آج میرے پاس وقت ہے، آج میرے پاس صحت ہے، آج میرے پاس مال ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اللہ کی راہ میں میری انرجی لگاؤں۔ تو یہ ہم کو آج سوچنا ہے۔ تو الحمدللہ جز 9 ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جز 9 بھی ہم سے کمپلیٹ کروایا ہے الحمدللہ، ورنہ ہماری توفیق نہ تھی، نہ ہم تو اس لائق ہے پڑھانے کے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیے کہ ہم پڑھانے کے اور پڑھنے کے ہم لائق ہوئے، یعنی کہ دنیا کے لوگ اتنے کاموں میں مصروف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم سنائیں یا ہم سنیں۔ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان اور شکر ہے کہ ہمارا ٹائم وائزلی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ آیتوں کو ہمارے دل میں اتار دے، عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنے کے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ سبق سیکھنے کا ہم کیا کر سکتے ہیں، بہت سارے ہم دینی گروپس، ابھی اتنے سارے ہم سبق اس میں سے لیے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں، بہت سارے دینی گروپس ہیں، کسی بھی گروپس میں ہم جڑ سکتے ہیں۔ ایک اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ ٹیم ورک سے بہت ترقی ہوتی ہے، تو ٹیم ورک کرنا ہے، ٹیم ورک کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر طریقے سے دین کا کام کریں، جو بات حق ہے وہی بات اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے نکالے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ بہت بہت مبارک آپ سب کو، جز 9 ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اپنے ٹیسٹ کی آپ لوگ سب تیاری کریے، جز 9 کی ٹیسٹ کی تیاری کریے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جز 9 کا ٹیسٹ ہم لوگ پبلش کر دیں گے ویب سائٹ پر انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو الحمدللہ جز 9 ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، آج کی کلاس بھی اسی کے ساتھ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔